الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوات لڑنی پڑی، اور 10 سالہ تاریخ مدنی زندگی میں آپ نے تقریباً 73 غزوات اور صلاح لڑی۔ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر رحمت للعالمین کو امام الانبیاء کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین اسلام کے خلاف عسکری کارروائی کرنی پڑی؟ ان میں چند وجوہات پر ہم نے بات کی تھی، آج مزید کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا، مخالفین اسلام نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمان امن سے رہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن سے رہ رہے ہیں، ان کے ہاں معاشی خوشحالی آ رہی ہے، معاشی آسودگی آ رہی ہے، اور یہ لوگ دن بدن طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، ان کی طاقت میں، ان کی افرادی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اپنے لیے ایک دائمی خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے قریش مکہ نے ایک اور ہتھ کنڈا یہ استعمال کی کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے لیے دلال، اپنے لیے ایجنٹ اور اپنے لیے ایک نمائندہ، اپنے لیے اپنے ایک علائی کار ڈھونڈنا شروع کی، اور ان کی نظریں مدینہ منورہ کے اندر ایک بااثر شخص عبداللہ ابن ابی پر ٹکی۔ عبداللہ ابن ابی وہ بندہ، وہ دشمن خدا، وہ دشمن اسلام، وہ منافقین کا سربراہ، رئیس المنافقین، وہ بندہ تھا جس کی پورے مدینہ منورے میں کے اندر بڑی اثر رسوخ تھی، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل اس کے لیے تاج بنائی گئی تھی، اور انصار اوس و حضرت اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ متفقہ طور پر اس عبداللہ ابن ابی کو اپنا سربراہ اور مدینہ کا حکمران تسلیم کرے اور اس کی تاج پوشی کرے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باسیوں کی نظریں، انصار کی نظریں آپ سے ہٹی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جمی، اور عبداللہ ابن ابی کی سرداری یا سرپرستی یا حکمرانی ختم ہو گئی، اور لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ لہذا حکومت، اقتدار، عہدے، منصب، حکمرانی اور جاہ و جلال کی بغض، یہ تعصب، یہ کینہ، یہ دشمنی پھر آپ کے دل سے نہ نکلی، اور حکومت کی یہ لالچ پھر آپ کے دل سے کبھی نہ نکلی، اور آپ کا یہ یقین تھا اور آپ کا یہ سوچ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی حکومت چلی گئی، لہذا حکومت کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے، جاہ و جلال اور روب داب کے حصول کے لیے اور مدینہ کی حکمرانی کے لیے اب آپ ہر حد تک گرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہر دشمن اسلام کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اور آپ ہر اس کندھے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مسلمانوں کے خلاف تھی۔ لہٰذا آپ کی حرص کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ کے لیے آپ موضوع بندہ لگے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ ساز باز شروع کی کہ مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کارروائی کریں مدینہ منورہ کے اندر، اور آپ اس حوالے سے کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی صورتحال عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل مشرکین مکہ کی اسی ہتھ کنڈے پر آج بھی اقوام عالم اور عالمی سامراجی طاقتیں عمل پیرا ہے۔ اسلامی ریاستوں کے اندر، اسلامی حکومتوں کے اندر یہ اپنے لیے دلال ڈھونڈتے ہیں، نمائندے ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے مہرے ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیشہ سماج کے بااثر لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، یا ایک گرے گئے بندے کو سماج کا ہیرو بنا کے، سماج کا
ایک سماج کے لیے ایک بہترین بندہ بنا کے پیش کرتے ہیں کسی بھی بندے کو۔ لہٰذا آج بھی یہی صورتحال ہے کہ اب عالمی سامراجی طاقتیں اپنے مہرے کے ذریعے سے، اپنے نمائندے کے ذریعے سے، اپنے ایجنٹ اور دلال کے ذریعے سے اسلامی معاشروں کو یا اسلامی ریاستوں کو یا اسلامی حکومتوں کو کمزور بناتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اب اگر عالم غیر مسلموں کے خلاف یا عالمی سامراجی قوتوں کے خلاف آپ اٹھتے ہیں، پھر آپ دہشت گرد ہوں گے، شرپسند ہوں گے۔ تو لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات خراب بنانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے مخالفین کے ساتھ قریش مکہ نے ساز باز شروع کی۔ پھر عبداللہ ابن ابی کو یہ حوصلہ نہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف اٹھے، تو جلد ہی قریش مکہ نے پھر دھمکی پر اتر آئے اور انہوں نے ایک دھمکی آمیز خط لکھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو، اور اسے کہا مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان مہاجرین کے خلاف، ان اسلامی ریاست کے علمبرداروں کے خلاف، دشمن قریش کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کی، تو ہم قریش آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور اس حملے کے نتیجے میں آپ کے جنگجو لوگوں کو قتل کریں گے اور خواتین کی عزت تخت تاراج کریں گے، ختم کریں گے۔ لہٰذا اس دھمکی کا بڑا اثر ہو گیا عبداللہ ابن ابی پر، کیونکہ اس وقت آپ کو مدینے کا ایک سربراہ کے طور پر قبائل عرب دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا آپ نے اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے گئے اور عبداللہ ابن ابی اور آپ کے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اگر آپ مسلمانوں کے خلاف، انصار کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جنگ چھیڑتے ہیں مشرکین کی دھمکی سے مرعوب ہو کے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ قریش اٹھیں گے، آپ کے پر حملہ کریں گے، مدینہ آئیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بڑی دور کی بات ہے، اس سے آپ کو شاید اتنی نقصان نہ پہنچے، لیکن اس حالت میں اگر مدینے کے اندر آپ اٹھیں گے اور اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جنگ چھیڑیں گے، تو آپ کا سامنا آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی اولاد کریں گے، اور اپنوں کو آپ قتل کریں گے یا اپنوں کے ہاتھوں آپ قتل ہو جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا آپ کے ساتھیوں پر بڑا اثر ہوا اور وہ سست ہو گئے، پیچھے ہٹے۔ اگرچہ عبداللہ ابن ابی کی خواہش تھی، لیکن وہ پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے منصوبے پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ غرض مشرکین یا مخالفین اسلام یا عالمی سامراجی طاقتیں آج بھی آپ کے ملک کے اندر، اسلامی ریاستوں کے اندر ایسی تحریکوں کو اٹھائیں گے، ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے، ایسی قوتوں کو اٹھائیں گے، ایسی قوتوں کی پشت پناہی کریں گے جس کی وجہ سے اسلامی ریاست کے نقصان ہو جائے گی، اپنوں کو اپنوں کے ہاتھوں سے کاٹیں گے، قتل کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ مجبور ہو گیا کہ قریش مکہ کے حوالے سے سوچے، کیونکہ ان کی شرپسندی، ان کی تخریب کاری، ان کی مختلف ہتھ کنڈے روز بروز نئی نئی صورتوں میں سامنے آ رہی۔ بالکل آج بھی اگر عالمی سامراجی قوتوں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، اٹھتے ہیں ان کی ان ہتھ کنڈوں کے خلاف، پھر آپ دہشت گرد ہوں گے، آپ انتہا پسند ہوں گے، آپ شرپسند ہوں گے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور سرائے اور جنگوں اور عسکری کارروائیوں کی وجوہات میں سے چند وجوہات آج یہ ہم نے بیان کی کہ مشرکین مکہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے، مدینے کے اندر باغی پیدا کر رہے تھے، مدینے کے اندر مسلمانوں کے خلاف تخریب کار پیدا کر رہے تھے، مدینے کے اندر مدینے کے باسیوں اور بااثر لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ یعنی جب وہ اب مکے کے اندر پر امن نہیں تھے تو مجبوراً بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے سے عسکری کارروائی کرنی پڑی، کارروائی کے لیے اٹھنی پڑی۔
اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے اب مسلمانوں پر مسجد حرام کے اندر داخلہ، بیت اللہ کا طواف، یہ سب بند کر دی، ایک بڑا واقعہ یہ سامنے آ گیا کہ انصار کے ایک سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے، امیہ بن حلب کی پناہ میں بیت اللہ کے طواف کرنے نکلے۔ راستے میں ملاقات ابو جہل سے ہوئی، اور ابو جہل نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے پناہ پر کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، ہم سے جنگ چھیڑا ہے، دشمنی مول لی ہے، اگر ہمیں یہ خدشہ، اگر آپ امیہ بن حلب کی سربراہی اور پناہ میں نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سربراہوں میں تھے، بڑوں میں تھے، سرداروں میں تھے، ان کو یہ دھمکی دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لہٰذا یہ اپنے مذہبی مرکز میں، اپنی مذہبی عبادت خانے میں اور تمام مسلمانوں کی لیے جو آخری جو محبت کی جگہ ہے، حرم شریف ہے، بیت اللہ ہے، ان سے روکنا بزور طاقت، بزور جبر، یہ بات مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ آپ مجبوراً ان قریش کے خلاف عسکری کارروائی کریں۔ رحمت للعالمین کو اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ اب قریش مکہ کے خلاف اٹھنا چاہیے، لہٰذا یہ قریش تھے جو مدینے کے اندر تخریب کار بھی پیدا کر رہے تھے، یہ قریش تھے جو مدینے کے باسیوں کو اور سرکردہ لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے، یہ قریش تھے جو مسلمانوں پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں اور بیت اللہ کے اندر اور طواف کعبہ سے روک رہے تھے۔ لہٰذا ان جنگ غزوات کی وجوہات میں سے چند وجوہات یہ تھی جن کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عسکری کارروائی کرنی پڑی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔